آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یار کتنے افسوس کی بات ہوگی، یہ ہوگی کا لفظ پہ غور کرنا ہے آپ نے، کہ ایک بندہ 2 لاکھ روپیہ تنخواہ لے اور پھر بھی وہ کام کرنے لگے کہ میں 15,000 دے تو میں تیرا کام کرنا ہے، کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 5 لاکھ اس کی تنخواہ ہے تو وہ سائن نہیں کر رہا جب تک کہتا تھے چاہ، پہلے کیا ہوتا تھا رشوت، پھر لفظ بدلیا، انہوں نے آخیا چاہ پانی، بولو تو صحیح نا یار، یہ لفظ بدل دیا نا۔ اور یہ میرے نبی نے فرمایا سود اور رشوت کے لوگ نام بدلیں گے، ہوگا وہی، فرمایا نام بدلیں گے، پہلے رشوت تھا اور پھر چاہ پانی، آج کل مٹھیائی، نہیں توجہ فرما رہے، اے میری مٹھیائی دے جناب، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور کئی بندے یہ بھی کہتے ہیں گفٹ، یار تینوں کہا تھا گفٹ دئیے یار، نہیں توجہ فرما رہے آپ، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہماری بہت غلطیاں ہیں، ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری یقین کریں ترجیحات ہی غلط ہے، ہم نے جو کرنا وہ کرتے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال اور دے دیتا ہوں نا، اب کئی بندے ہوتے ہیں، جان کی امان پاؤں تو بات کہہ دوں آپ حضرات کو، ہمارے کئی بندے ہوتے ہیں پوری گلی کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے کہ انہاں دے منڈے کتنے جاندے نے، کنے ٹیلی فون نے، ایک کنے بجے کالاں کر دینے، انہاں دیاں کڑیاں کتنے پڑھ دیاں نے، کی کر، سارے محلے تے انہاں دی نظر ہے، پورا رپورٹر ہے وہ جناب، اس کو جڑے مرضی گھر دی خبر لے لے۔ میں نے کہا صاحب جتنا لوگوں کے بچوں پر نظر رکھتے ہو، کبھی اپنے بچوں پر رکھ لینا تو یہ سارے ولی بن جائیں گے۔ اپنے بچوں پر یہ نظر نہیں رکھتے ہیں، یہ ہماری ترجیحات ہی بدلی ہوئی ہیں، ہم نے جو کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا وہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ سمجھ آئیے میری بات کی نہیں آئی؟ تو ہم نے یہ جو ہمارا بھائی دنیا سے گیا ہے، اس کی زندگی سے ہم نے کوئی سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے نسبت، کیا جی؟ نسبت، اور دوسرے نمبر پر اخلاق، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ دیندار لوگ بھی تھے نا، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، محبت بھی تھی ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نعتیں پڑھنا، سننا، اجتماعات میں جانا۔ مجھے فاروق بھائی بتاتے ہیں کہ کراچی اجتماع میں بھی گئے تھے اور وہاں حضرت صاحب سے ملاقات اور وہاں سے ہی بیعت ہوئے ہیں، اور بیعت نامہ بھی باقاعدہ ان کے پاس ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں اخذ کرنا چاہیے، اور ان کا فائدہ آج ہم یہاں پر دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی، میری دعا ہے خالق کائنات ہمارے بھائی کے درجوں کو بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اللہ کریم صبر اور صبر پر اجر عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج دعائے خیر کا سلسلہ نا، آخری حدیث شریف سنا رہا ہوں، آقا کریم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جب کوئی فوت ہو کے قبر میں جاتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ دریا میں گر جاتا ہے۔ تو پوچھا حضور ایک بندہ دریا میں گر گیا، ایک قبر میں چلا گیا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دریا میں گر جائے تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے بچایا جائے۔ کہا بالکل۔ فرمایا اسی طرح جو قبر میں جاتا ہے تو اس کی بھی ایک تمنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمنا ہے؟ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی قبر میں جاتا ہے تو وہ بھی انتظار کرتا ہے، کس کا؟ ينتظر له دعوة من اب او اخ او صدیق تلحقه في القبر۔ فرمایا قبر والا انتظار کرتا ہے میرا بھائی، میرا دوست، میرے ماں باپ، میرے عزیز میرے لیے دعا تو کر دیں تاکہ اللہ مجھے اپنے غضب سے دور کر کے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ ایک پرچی آئی ہے کہ رشوت کے متعلق شرعی مسئلہ بیان کر دیں، حرام ہے، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ لیکن آج کل حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لوگ اصل میں یہ مسئلہ تم بھی جانتے ہیں جو میں نے بیان کیا کہ حرام ہے، لیکن لوگ اگلا مسئلہ مجھ سے سننا چاہتے ہیں، مجھے بڑا پتا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے، بس اوقات کہیں نے یار ایک بندہ پیسوں تو بغیر کام ہی نہیں کرتا، ہوں دسو میں کی کراں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ آپ حضرات اے مسئلہ سننا چاہتے ہو؟ علماء نے یہاں پر لکھا ہے اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ کا حق ہے، اور سامنے والا فرعون بنا ہوا ہے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ہی فرعون تھا اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت فرعون ہیں، آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات، تو یہ ان کی طبیعتیں بگڑی ہوئی ہیں، یہ پیسہ دیکھتے ہیں تو موڈ بنتا ہے اور پھر کہتے ہیں میں کگھی تا مارنی کگھی، میں کہا تیرا جدو کام رہا نا، نہ بولیں ہیں، کہیں کو سن نہ لے، یہ حالات یہاں تک۔ تو آپ یہ مسئلہ سننا چاہتے ہیں، سن لیں، اگر آپ رائٹ پر ہیں، آپ حق پر ہیں، اور وہ کام نہیں کر رہا تو پھر بطور لعنت اس کے منہ پہ کچھ مار دیں کہ میرا کام تے کر دے، تو پھر آپ مجرم نہیں ہیں، چونکہ سامنے والا فرعون بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کے لیے بھی علماء نے ایسے نہیں کہ باجا نہیں فرمایا، اگر کوئی سفارش ہے تو وہ بھی لگوا لے، اور اگر کوئی افسر ہے دیانتدار تو اس کو بتا بھی میرا کام نہیں کرتا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ یہ ساری سٹیجز کراس کر کے پھر وہ منہ تے کچھ مار نہیں تو مار دے، پھر آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ اصل میں ہماری قوم اب یہ مسئلہ پوچھنے پر اتر آئی ہے، اس کی وجہ یہ انہوں نے پتا کام تے ادا ہونا کوئی نہیں،
توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ملک پاکستان کی عوام پر رحم کیا جائے. ان کے گھر والوں کو کہا، فرمایا رونا بند کیجئے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی روایت میں صحیح مفہوم میں آپ کو عرض کروں، اس سے مراد ہوتا ہے اقوال و افعال و اعمال جہالت. یہ نہیں کرنا چاہیے. جب کوئی فوت ہو جائے تو اپنی زبان سے غیر شرع جملے نہیں نکالنے چاہیے. یا اللہ اے تو کی ظلم کیتا ہے، یا اللہ تو کی کہر کیتا ہے، یا اللہ اے دی کو عمر سی مرن والی، یا اللہ پچھلے تو رول جان گے. یہ سب کلمات غلط ہیں. صرف یہ کہنا چاہیے مالک تیری امانت تھی اور ہم راضی ہیں، بس ہمیں صبر عطا فرما دے. بس یہ جملے. اور اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی رحمت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی بات، حضرت جابر بن عبداللہ کو جب نبی پاک نے روکا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل صبر کرتے ہیں، اور بتائیے ہمارے باپ کا کیا حال ہے. سمجھ آئی نا؟ تو آقا کریم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یار میں تو آپ کو وضو اور نماز کے مسئلے بتانے آیا ہوں، اے اذان تے حج زکات تے اینا کچھ ہی ہوندا ہے جیسے کچھ لوگ تولتے ہیں بیچارے. یوں نہیں کرنا چاہیے. تو چلو اتنا ہی ہے بس ٹھیک ہے جانے دے. نہیں، نبی رحمت علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور آپ بتائیں ہمارے باپ کا کیا حال ہے. تو محبوب پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اب یہ حوصلے سے سنیے گا. فرمایا جب بھی کوئی شہید رب کی بارگاہ میں گیا ہے، رب نے ایک حجاب اور پردے میں اس سے کلام کیا ہے. جابر جب تیرا باپ گیا ہے نا، رب نے پردے ہٹا کے آمنے سامنے کلام فرمایا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی بڑی قربانی. کھجوروں کا پکا ہوا باغ نہیں دیکھا تیرے باپ نے، 9 بیٹیاں نہیں دیکھی ہیں، چھوٹا بیٹا ایک نہیں دیکھا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے آئے. تو فرمایا رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، پردے ہٹا کے میرے رب نے کلام فرمایا ہے. صحابی کہنے لگے حضرت جابر حضور کیا کلام کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، حضور کیا کلام کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ایڈیاں ڈونگیاں گلا نہ پوچھو، نہیں فرمایا. جنہوں نے یہ بتایا کہ ایسا ہوا ہے انہوں نے اگلی بات بھی بتائی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر سے تیرے باپ سے اللہ نے پوچھا کہ تو نے مجھے راضی کر دیا، بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو تیرے باپ نے آگے سے کہا باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ پھر بھیجنا. ہائے ہائے ہائے، میں دوبارہ جاؤں اور جا کے یہ مقام دوبارہ شہادت کا حاصل کروں، اسی طرح تیری راہ میں قربان ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں دوبارہ نہیں جانے دوں گا، تو رہے گا تو اب ہماری رحمت میں ہی. تو کہا باری تعالیٰ اگر یہ نہیں نا تو پھر ہمارا حال تو ہمارے پیچھے والوں کو بتا دے. فرمایا اس لیے محبوب کو حکم ہوا کہ آپ بتا دیں کہ جابر کے باپ سے رب نے کیسے ملاقات فرمائی ہے. یہ ہوتا ہے مقام شہادت. اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جنت کے اندر ایک بہت بڑی نہر ہے جس کے اوپر شہداء کی روحیں رہتی ہیں اور وہاں خوش ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے. یہ محبوب پاک